اب آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب تفصیل سے بیان کیا گیا. نہ صرف وہ خواب جس میں آپ نے سورج، چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا، بلکہ جب آپ زمانہ مصر میں قید کے دن گزار رہے تھے، اس دوران بادشاہ مصر کو اور قیدیوں کو جس جس کو جو خواب آئے وہ خواب بھی قرآن مجید نے بیان کیے، اور ان خوابوں کی جو جو تعبیر آپ نے بیان فرمائی وہ بھی قرآن مجید نے بیان کی. تو خوابوں کا آنا اور اس کی تعبیر اور خواب کا ذکر اگر عوام یا خواص تک بیان کرنا شریعت میں منع ہوتا اور اسلام کی روح کے منافی ہوتا، تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے خواب قرآن مجید میں آئے ہیں. انبیاء کے بھی اور غیر انبیاء کے بھی خواب آئے ہیں، حتیٰ کہ کافروں کے خواب بھی بیان ہوئے ہیں، جیسے فرعون کی بات آپ کو بتائی عزیز مصر. تو قرآن مجید نے ان خوابوں کو بیان کیا، ان کی تعبیروں کو بیان کیا، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ کوئی خواب بشرطے کے بیان کرنے والا جھوٹ نہ بولے، کاذب اور مفتری نہ ہو. تو خواب کا بیان کرنا، اس کی تعبیر دینا، یہ امور شرعیہ میں سے ہے، امور شرعیہ میں سے ہے، اسلامی احکام میں سے ہے، قرآن مجید کی سنت میں سے ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ میں سے. حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر نماز کے بعد مسجد میں صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھتے اور خود دریافت فرماتے صحابہ کرام سے کھلی مجلس میں، بھئی جس کو کوئی خواب آئی ہو تو وہ سنائے. تو حضور علیہ السلام خود پوچھ کر خواب سنتے اور صحابہ کرام بیان کرتے، اور حضور علیہ السلام اس کی تعبیر ارشاد فرماتے. تو یہ تو میں نے ایک ایک نص، ورنہ سینکڑوں دلائل کتاب و سنت کے اس مسئلے پر ہیں، مگر یہ ایک تصور سمجھانے کے لیے بات بیان کر دی کہ نہ خواب کا پوچھنا خلاف اسلام، نہ خواب کا بیان کرنا خلاف اسلام، اور نہ اس کی تعبیر پر اعتقاد رکھنا خلاف اسلام. یہ قرآن مجید کی نصوص میں سے ہے، قرآن مجید کے طریقے سے ہے، اور حضور علیہ السلام کے طریقے سے ہے، اور صحابہ کرام کے طریقے سے. اور بہت سے خواب ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دیکھتے تو بیان فرماتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، خلفائے راشدین سے مروی ہیں، صحابہ کرام سے مروی ہیں، تابعین سے ہیں، ائمہ اطہار سے ہیں، اولیاء کرام سے، ائمہ فقہ سے مروی، ہمیشہ بیان کرتے ہیں. اور ان کی حتیٰ کہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر کا فن عطا کیا تھا. تو خیر یہ تو ایک بات ہو گئی. تو یہ سمجھنا کہ کیا عوام تک پہنچانا ضروری یا غیر ضروری ہے، تو میں نے عرض کی امور شرعیہ میں سے ہے. کوئی نہ پہنچائے اس کی مرضی، کسی نے بیان کر دیا، یہ انحصار اس کی نیت پر ہے، اس کی، اور نیتوں کو جاننے والا اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، علام بذات الصدور اللہ ہے. اگر کوئی شخص اس نیت سے بیان کر رہا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، وہ سن کر لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں اس کی بڑھائی بیٹھے، اس کی بزرگی کا خیال بیٹھے، لوگ اس کی عقیدت مند بن جائیں یا اس کو بزرگ جانیں، اگر نیت میں یہ رکھتا ہے، یہ فطور ہے، یہ شر ہے، یہ شیطنت ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا باعث، چونکہ اس میں تکبر آ جائے گا، ریاکاری آ جائے گی. اور مگر یہ تو اللہ دیکھنے والا ہے کہ بیان کرنے والے کی نیت میں کیا ہے. اور اگر اس کی نیت کوئی دینی حکمت ہے، دینی حکمت ہے، کوئی دینی ضرورت ہے جس کے تحت وہ بیان کر رہا ہے، کسی حکمت کے تحت، دینی ضرورت کے تحت، کسی تحریکی مصلحت کے تحت، اللہ کے دین کی کسی مصلحت کے تحت، امت مسلمہ کے مفاد کے لیے اور اسلام کے احیاء کی ایک تحریک ہے، لاکھوں لوگ اس سے وابستہ ہیں، کروڑہا مسلمانوں کا اور عالم اسلام کا، پاکستان کا، ہماری زندگی کا معاملہ اس کے ساتھ متعلق ہے، جد و جہد کا. اگر اس خیر کی نیت سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور دین کی بہتری کے لیے اس حکمت و مصلحت کے پیش نظر بیان کر رہا ہے، تو یہ نہ صرف خیر ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ ہے اور سنت ائمہ ہے.
اب یہ بتائیے کہ جو خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم تک پہنچے احادیث کے ذریعے، اور جو خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ صحابہ کرام کے ہم تک پہنچے، اور حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، وہ کیسے پہنچے؟ انہوں نے بیان کیے تو ہم تک پہنچے یا ہمیں کشف ہو گیا ان کا؟ بولیے نا، بیان کیے تو پہنچے یا کشف ہو گیا ہمیں؟ تو انہوں نے بیان کیے، امت کو بیان کیے، اگر ان کا بیان کرنا اور آگے روایت کرنا معاذ اللہ استغفر اللہ حکمت دین کے خلاف ہوتا تو صحابہ تابعین ان کو آگے روایت ہی نہ کرتے اور احادیث کی کتابوں میں درج نہ ہوتا، اور صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور اس طرح حدیث کی سینکڑوں کتابیں رؤیا کے ابواب سے بھری ہوئی نہ ہوتی، ہمارے پاس پہنچی۔ ائمہ نے خواب دیکھے، کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق خواب کتب میں موجود نہیں ہے کہ نہیں؟ بے شمار ہیں، یعنی اگر میں ان کو گننا شروع کر دوں، بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید کئی دن گزر جائیں، مسلسل وہ حدیثیں بیان کرتا چلا جاؤں جن میں خوابوں کا بیان آیا۔ کوئی ان پڑھ تو سوچے تو معاملہ جدا ہے، مگر لوگ عالم ہوں، دین کا نام لیں، تبلیغ کا نام لیں اور تکبیر کریں، اللہ کی یعنی کبریائی بیان کریں اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو جانتے ہوئے اس طرح کا معاملہ کریں، تو سوائے اس کے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسری بات سن لیں، یہ تو ایک ہو گیا، اور دوسرے علماء بیان کرتے نہیں چلے آئے۔ بیان کرنا یعنی دارالعلوم دیوبند بنا، اور علماء دیوبند نے میرا طریقہ کسی کے خواب پر کبھی طعن کرنے کا نہیں۔ جو آدمی نیک نیت ہوگا وہ کسی کی نیت پر شک نہیں کرے گا، جو خود بدنیت ہوگا وہ دوسروں کی نیتوں پر بھی شک کرتا پھرے گا۔ ہم تو معاملات نیتوں کے اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ علماء دیوبند، اکابر علماء دیوبند نے بیان کیے، خوابوں میں موجود ہے، تاریخ دارالعلوم دیوبند میں درج ہے، جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ آپ علماء دیوبند میں سے کسی کے پاس چلے جائیے، پوچھئے کہ کیا یہ خواب آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں، وہ فرمائیں گے ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے کسی عالم، کسی بزرگ مولانا رفیع الدین صاحب، یہ علماء دیوبند بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جس جگہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند بنا ہوا ہے اس جگہ پر انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائے خواب میں، اور آپ نے ایک چھڑی کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ زمین پر نشان لگایا، حد مقرر فرمائی اور فرمایا کہ یہاں دارالعلوم بناؤ۔ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، جب صبح اٹھا تو وہ جو نشان حضور علیہ السلام نے لگایا تھا وہ زمین پر لگا ہوا تھا، اور انہی حدود پر ہم نے دارالعلوم بنایا۔ اب میں تو جس نے بھی یہ بیان کیا اس پر میں تو تبصرہ کرنے والا طبیعت ہی نہیں رکھتا، چونکہ ایک مسلمان حضور علیہ السلام کا امتی اور کلمہ گو، اور یہ جسارت کرے حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی، تو یہ اس کے اور اس کے اللہ کے مابین معاملہ ہے۔ مگر میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے، خواب کی شکل میں، یعنی ایسی بات منسوب کرے کہ مجھے حضور علیہ السلام نے خواب میں یوں فرمایا، جو کہ حضور علیہ السلام نے خواب میں فرمایا نہ ہو، خواب کی صورت میں بھی غلط بیانی منسوب کرے، میرے نزدیک وہ شخص بھی کافر، جہنمی اور بے ایمان ہو جاتا ہے۔ کافر ہے، جہنمی ہے، بے ایمان ہے، چونکہ حضور علیہ السلام کی خواہ حیات ظاہری ہو، خواہ حیات روحانی ہو، خواہ بیداری کے عالم میں حضور نے صحابہ سے فرمایا یا خواب میں کسی کو ارشاد فرمایا، حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنا کفر ہے۔ حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ہم تو حیات النبی کے قائل ہیں، اگر اب بھی کوئی خواب میں بھی حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا تو یہ اسی طرح ہی بے ایمانی اور کفر کا عمل ہوگا جس طرح حیات ظاہری میں حضور کی طرف کوئی صحیح بات منسوب، جھوٹی بات منسوب کرنا۔ تو اس کا انحصار تو انسان کے عمل پر ہے۔ اب علماء دیوبند میں سے بعضوں نے بیان کیا کسی نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ خواب جو دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ہے یہ کس طرح معلوم ہوا؟ انہوں نے عوام کو، لوگوں کو بتایا، کتابوں میں لکھا تو ہم تک پہنچا۔ جی
مولانا اشرف علی صاحب تھانوی علماء دیوبند میں سے بہت بڑے عالم ہو گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 2 جلدوں پر مشتمل ایک پوری کتاب مرتب کرائی جس کا نام ہے اصدق الرؤیا۔ کیا نام ہے؟ صحیح نام ہے۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے تو مدت ہوئی ایسے معاملات کو پڑھے، وہ ایک دور تھا، زمانہ تھا، بیت گیا، اب کم سے کم 20 سال گزر گئے ایسے موضوعات کا کبھی مطالعہ نہیں کیا، 20 سال گزر گئے، یہ حافظے سے کام لیتے ہیں اس لیے میں نے پوچھا۔ اصدق الرؤیا 2 جلدوں پر کتاب ہے، ضخیم، سینکڑوں ہزاروں خواب